الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. یہ مضمون چل رہا ہے دوستی سے متعلق، اور گزشتہ جو مضمون چل رہا تھا اس وقت یہ تھا کہ علماء کا جو کام ہے لوگ ان سے وہ کام تو لیتے نہیں، ان کے پاس تعویذ گنڈوں کے سلسلے میں آتے ہیں. دنیا کے جو کام کرنے والے ہیں کبھی آپ نے نہیں دیکھا کہ وہ جس کام کے کرنے والے ہیں ان کے علاوہ کوئی ان سے اور کام لینا چاہا ہو. کبھی آپ نے نہ دیکھا ہوگا کہ سونار کے پاس جوتا گھٹوانے لے گئے ہوں، یا درزی کے پاس جو ہے وہ برتن کی کلائی کے لیے لے گئے ہوں. غرض یہ ہے کہ آدمی سمجھتا ہے کہ جو آدمی جس کام کا ماہر ہے اس کے پاس وہی چیز لے کر جاتے ہیں. اب ڈاکٹر کے پاس کوئی کپڑا لے جائے کہ ڈاکٹر صاحب یہ کپڑا سی دیجئے تو لوگ کیا کہیں گے. بعض وقت ایسا لطیفہ ہو جاتا ہے کہ میری دکان پر بعض بالکل بیچارے ناواقف آدمی سگریٹ کے طالب یا پان کے طالب، وہ کسی سے پوچھا دکان پان کی کہاں ہے، سگریٹ کی کہاں ہے، کہاں وہاں آگے ہے. وہ دیکھا انہوں نے آگے شو کیس، تو انہوں نے گھڑی تو نہیں دیکھی، کہنے لگے ذرا وہ سگریٹ دے دیجئے فلاں. میں ہنس پڑتا ہوں، میں کہا بھائی ذرا اور آگے جانا پڑے گا. یا بعض وقت آ جاتے ہیں کہ جی پان دے دیجئے، بعض بچے آ جاتے ہیں کہ 2 آنے کی املی دے دیجئے، فلاں چیز دے دیجئے، 1 روپے کی مرچیں دے دیجئے. تو اس طرح سے تو آدمی جو ہے جب کام جو جس کا ہے اس کے پاس جاتا ہے، بول میں چلا جائے وہ اور بات ہے، لیکن بہرحال جانتے بوجھتے اس طرح نہیں کرتا. لیکن علماء کے سلسلے میں آدمی اس کا جو کام ہے اصل کے دین کی خدمت لو وہ تو لیتے نہیں، باقی اور کاموں کے لیے ان کو مجبور کرتے ہیں، خاص طور سے تعویذ گنڈوں کے سلسلے میں. تو فرما رہے ہیں بہرحال لوگ اپنے اوپر قیاس کر کے بزرگوں کو بھی طالب دنیا سمجھتے ہیں. اسی طرح اس شخص نے بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہی سمجھا، چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور عرض کیا کہ آپ کا مقصود کیا ہے. اگر مال مطلوب ہے تو ہم چندہ جمع کر کے آپ کو بہت سا سامان جمع کر دیں، اور اگر جاہ مقصود ہے تو ہم سب مل کر آپ کو سردار بنا لیں، اور اگر عورتیں مرغوب ہیں تو قریش کی خوبصورت عورتیں آپ کے لیے حاضر ہیں. مگر کیا ٹھکانہ تحمل کا، کیا آپ یہ سب سن کر ساکت رہے؟ جب وہ سب تقریر ختم کر چکا تو آپ نے جواب میں بجز اس کے کچھ نہیں فرمایا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، کتاب فصلت آیاتہ. جب آپ پڑھتے تھے، پڑھتے پڑھتے اس آیت پر پہنچے فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، یعنی اگر یہ لوگ اعراض کریں تو آپ فرما دیجئے کہ میں تم کو ایسی کڑک سے ڈراتا ہوں جو مثل کڑک عاد و ثمود کے ہے. اس کلام کی شوکت اور دبدبے نے وہ اثر کیا کہ گھبرا گیا اور کہا میں سن نہیں سکتا، اور وہاں سے بھاگا اور آ کر رؤسائے مکہ سے کہا کہ میری حالت تو اس شخص کے پاس جا کر عجیب ہوئی، اور تمام قصہ بیان کیا اور کہا جب آپ نے فَإِنْ أَعْرَضُوا آیت پڑھی تو مجھے یقین ہو گیا تھا کہ مجھ پر اب بجلی گری، اور اگر تھوڑی دیر اور بیٹھا رہتا تو میں اپنے دین کو جواب دے چکا تھا. فرمائیے یہ کیا اثر تھا؟ کلام الہی کی تو قوت تھی ہی، لیکن پڑھنے والے چونکہ خود عامل تھے زیادہ اثر اس کا بھی تھا. خلص نری اپنی تربیت کو کافی سمجھنا نادانی ہے. اس لیے ضروری ہے کہ اپنی اولاد کے لیے جہاں ایک ماسٹر تجویز کیا جائے وہاں ایک مربی اخلاق بھی تجویز کیا جائے، اور گاہ گاہ اس کے پاس بھی قسم بھیج دیا جایا کرے، اور وہاں بھیجنے کے مصارف برداشت کیے جایا کریں. لیکن معاملہ جو ہے وہ الٹا ہے. دنیا کے آدمی کے پاس بھیجنے کے لیے تیار اور بہت خوش، اور دیندار کے پاس بھیجنے کے نام دم نکلتا ہے. ایک واقعہ ہے ہمارے بزرگوں میں سے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھیوں میں سے. بعض جگہ تو حضرت حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ہے، اور بعض جگہ حضرت محدث محمد محدث رحمۃ اللہ علیہ تھے ان کے متعلق ہے. بہرحال آپ کے ساتھیوں میں سے ان کے پاس ایک نوجوان لڑکا آتا رہا اور بیٹھتا اٹھتا رہا، دین سیکھ گیا. ایک دن والد صاحب کو دیکھا کہ وہ بہت زیادہ چراغ پا آئے اور آ کے کہا کہ مولانا آپ نے میرے لڑکے کو بگاڑ دیا.
مولانا نے فرمایا کہ بھائی کیا بگاڑ دیا؟ چوری کرتا ہے، گالی دیتا ہے، لڑائی جھگڑا کرتا ہے اور بہت سی چیزیں. کہا جی کچھ نہیں کرتا. پھر کیا بگاڑا ہے بتاؤ؟ کہا کہ آپ نے اس کو بالکل سیدھا سادہ کر دیا کہ بس نماز پڑھتا ہے، سچ بولتا ہے، حلال کھاتا ہے، آلتو فالتو باتیں نہیں کرتا. مولانا نے فرمایا کہ بھائی پھر اپنے بچے کو روک لو، ہمارے پاس تو جو بھی آئے گا ہم اسے بگاڑیں گے، کیونکہ ہمیں بھی کسی نے بگاڑا ہے، اس لیے ہمارے پاس جو آئے گا ہم بھی اسے بگاڑیں گے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے مواعظ میں بیان فرمایا ہے کہ اگر بچہ بگڑ جائے واقعتاً بری صحبت میں رہ کر تو یوں پریشان ہے کہ جی مولوی صاحب تعویذ دے دو کہ بچہ سدھر جائے. اور بچہ جب سدھر گیا کہ اچھی صحبت ملی اس کو، دینداری کی اور دیندار ہو گیا، تو کہتے بچے کو بگاڑ دیا کہ دنیا کے کسی کام کا نہیں رہا، دیندار ہو گیا کہ یہ نمازی اور پرہیزگار ہو گیا. آدمی کو کسی طرح چین نہیں. حالانکہ تربیت کا اس قدر اہتمام ہونا چاہیے کہ اپنی اولاد کی تربیت کا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بہت حکم فرمایا ہے کہ تربیت اچھی کرو. تربیت اچھی کرو گے تو اس پر اجر و ثواب ملے گا، اور اگر تربیت خراب کی تو اس پر معاوضہ ہوگا. اب دیکھ لیجئے ہمارا آپ کا معاشرہ اور حالات. میں نے بچپن بھی یہی گزارا اور جوانی بھی، اور اب یہ بھی جو حصہ چل رہا ہے یہ بھی یہی گزر رہا ہے. زمین و آسمان کا فرق ہے. ایک وقت تھا ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، ہمارے عزیزوں میں سے ایک بزرگ تھے، چچا کہتے تھے ان کو سارے، ان کی ایک آواز کہ وہ آ گئے، کسی کی مجال نہیں تھی. محلے کے بڑے لڑکے ہوں، درمیانے، چھوٹے، جو ان کے سامنا کر سکے سب چھپ جاتے تھے. اور پورے محلے کے آدمیوں کو اتنا یعنی اللہ تعالیٰ نے نوازا تھا، اور یہ عالم تھا ادب کا اور تربیت کا کہ محلے کا کوئی بھی بڑا فرد بچوں میں سے کسی کے بچے کو بھی ڈانٹ دے، حتیٰ کہ مار دے، تو گھر کا کوئی فرد اس کی حمایت نہیں لیتا تھا کہ تم نے اس میرے بچے کو کیوں مارا. اپنے بچے کو ہی ڈانٹتے تھے اور مارتے تھے، کہتے تھے کہ انہوں نے اچھا کیا، شاید تم نے حماقت کی ہے، کوئی غلطی کی ہے جو تمہیں مارا ہے، اور خود بھی مارتے. اور اب جو ہے کایا پلٹ گئی. اب بڑوں کی عزت اور وقت نہ رہی. پہلے بڑوں کو دیکھ کر گلی میں سے چھپ جایا کرتے تھے، اور اب یہ عالم ہے کہ بڑے جو غیر ہیں ان کا تو کوئی شمار ہی نہیں. اپنے والد ہیں، دادا ہیں، چچا ہیں، قریبی رشتے کے ہیں، والد تو ظاہر ہے کہ کتنا بڑا درجہ ہے. وہ آ رہے ہیں، اولاد کھیل میں لگی ہوئی ہے، اسے کوئی سروکار نہیں. اور اس طرح سے بعض واقعات تو بےہودگی کے سننے میں آتے ہیں کہ اپنے والد کے ساتھ میں بدتمیزی کرتے ہیں. کیسا دور بدل گیا، تربیتیں بدل گئی. پہلے بچپن سے بچے کو اس طرح تربیت دیتے تھے کہ اس کے دل میں عظمت بٹھاتے تھے. ماں باپ کی عظمت، استاد کی عظمت، دین کی عظمت، اللہ رسول کی عظمت، مسجد کی عظمت، اسکول کی عظمت، مدرسے کی عظمت، ہر چیز کی عظمت بٹھاتے تھے. اس کی اصلاح کا ایسا سامان ہوتا تھا کہ وہ جب جوان ہوتا تھا تو دیکھ کر طبیعت خوش ہوتی تھی ہر آدمی کی کہ بچہ جو ہے نہایت لائق اور فائق ہوتا ہے. اور اب تو وہ عالم آ گیا کہ لڑکا تو لڑکا، لڑکیاں بھی اس قدر بے حجاب ہو گئی ہیں کہ بڑے بڑے آدمیوں سے وہ بھیڑنے کو تیار اور لڑنے کو تیار اور بے حساب سنانے کو تیار، اس لیے کہ تربیت بدل گئی. بہرحال حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا منشا یہ ہے کہ آدمی اولاد کی تربیت کی فکر کرے، اچھے آدمیوں کے پاس بٹھائے، لے کر جایا کرے. اور یہ سچ بات ہے کہ اچھے لوگوں کے پاس بیٹھتا اٹھتا رہے گا، اچھی باتیں سنے گا، اس کا بڑا اچھا اثر ہوگا. اللہ تعالیٰ میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کے درجات بلند فرمائے اور ان کی مغفرت فرمائے کہ انہوں نے مجھے اپنے ساتھ اور بھی بھائیوں کو اور خاص طور سے مجھے اپنے ساتھ لگائے رکھا. ہمارے پیر و مرشد حضرت عارف اللہ جناب ڈاکٹر محمد عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسے ہی ہندوستان سے یہاں آئے اور پہنچ گئے یہاں، تو ان کے آنے کے تھوڑے عرصے کے بعد ہی حضرت والد صاحب کو بزرگوں کے پاس جانے کا بہت ہی اہتمام تھا. بہت محبت کرتے تھے اور بہت اہتمام سے جایا کرتے تھے. حضرت کے پاس جاتے تھے. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں مجلس ہوتی تھی اتوار کو، وہاں بڑی پابندی سے جاتے تھے. اسی طرح سے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی اور خلفاء کا پتہ چلتا آئے ہیں تو جایا کرتے. غرض یہ ہے کہ بزرگوں کی صحبت کو لازمی بنا رکھا تھا، اور اس کے لیے مجھے بھی ساتھ ضرور لے جاتے تھے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک زمانہ ایسا تھا کہ نوعمری تھی بالکل،
میں حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مطلب جایا کرتا تھا، رابطہ روڈ پر مطلب تھا، عصر کی نماز پڑھنے وہیں باب الاسلام مسجد میں جاتے اور پھر آ جاتے تھے، اور دین کی باتیں زیادہ ہوتی تھی، مریض آ گئے تو ان کو دوا دے دی، ورنہ اپنے دین کی باتیں چلتی رہتی تھی۔ حضرت کے پاس اور بزرگ آتے رہتے تھے، مریدین آتے رہتے تھے۔ مجھے اس طرح یاد ہے کہ اس وقت کی باتیں مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ حضرت کیا باتیں کر رہے ہیں اور اس کے جواب میں دوسرے حضرات کیا کہہ رہے ہیں، بس اتنا معلوم تھا کہ یہ بزرگ آدمی ہیں جن کے پاس لوگ آتے ہیں۔ پھر اللہ کا کرنا ہوا کہ جاتے جاتے کچھ بات سمجھ میں آنے لگی۔ اسی طرح ہوتا ہے، تو یاد رکھیے آپ اور ہم اپنی اولاد کے سلسلے میں اس بات کے متفکر رہے اور متلاشی رہے کہ بزرگ کے پاس ان کو ضرور لے کر جایا کریں، دعا کرایا کریں۔ بعض وقت ایسا اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہوتا ہے کہ بزرگوں کی ایک مرتبہ کی نگاہ، ایک مرتبہ کا ہاتھ پھیر دینا، ان کے سر پر پھیر دیں یا پیٹھ پر پھیر دیں یا سینے پر پھیر دیں، بعض وقت ساری زندگی سدھارنے کے لیے کام کافی ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے بزرگوں کی صحبت، بزرگوں کی نظر، یہ بڑی کیمیا اثر ہوتی ہے، جانا چاہیے اور لے جانا چاہیے، اور اسی کے اندر پھر آدمی کی طبیعت میں اچھائی پیدا ہوتی ہے۔ ورنہ آپ دیکھ لیجیے ایسے نوجوان ہیں کہ جنہوں نے بزرگوں کی پگڑی اچھالی ہے، ان کو بے عزت کیا ہے، لیکن ان کے انجام بھی ایسے ہی ہوئے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ یاد آیا کہ آپ کے ساتھ ایک شخص کو بغض تھا۔ آپ کی والدہ ماجدہ بیوہ تھی، آپ تشریف لے جا رہے تھے اپنے گھر کی طرف، اس شخص نے یہ سوچا کہ آپ کے چلتے چلتے ایک کچوکا لگاؤں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو آواز دی، آپ مڑے تو اس نے بہت ہی زیادہ گستاخی کی اور کہنے لگا کہ میں آپ کی اماں سے شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن آپ چونکہ بہت بڑے فقیہ، محدث، امام اور اللہ تعالیٰ کے بہت ہی مقرب بندوں میں سے تھے، اس لیے بات تو بڑی تلخ کہی تھی اس نے، اصل میں دان کرنا مقصود تھا، لیکن آپ نے بہت تحمل فرمایا اور نہایت ہی اصول کے ساتھ جواب دیا کہ بھئی میری والدہ ماجدہ عاقلہ بالغہ ہیں، وہ اپنے نکاح کے سلسلے میں خود اختیار رکھتی ہے، میں ان کے بارے میں کچھ فیصلہ نہیں کر سکتا، میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ دل پر تو تیر چلا لیکن تحمل کیا، اس تحمل کا یہ نتیجہ ہوا کہ آپ جواب دے کر چلے ہی تھے کہ پیچھے ایک چیخ مارنے کی آواز آئی، پلٹ کر دیکھا تو وہ مر گیا۔ اس لیے جو آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں بزرگان دین کو تکلیف پہنچا کر یا ان کو ذلیل کر کے خوش ہو جاؤں اور میں نے بڑا تیر مارا، تو وہ بعض وقت تو اتنا ہوا ہے کہ دنیا نے اتنا دیکھا ہے کہ انسان بہت کان پکڑتے رہ گئے۔ ایک واقعہ اور یاد آ گیا اس جیل میں، جب پاکستان بننے والا تھا تو اس وقت ظاہر تحریکات زوروں پر تھی۔ ایک تحریک پاکستان کی حامی اور ایک مخالف، ایک شخص عالم اور بزرگ ایک اسٹیشن پر پہنچے سیاسی سلسلے میں تقاریر وغیرہ کرنے کے لیے، تو مخالف پارٹی کے، حالانکہ وہ بھی مسلمان تھے یہ بھی مسلمان تھے، انہوں نے نوجوان آدمی غصے میں بھرے ہوئے تھے، جیسے ہی وہ اسٹیشن پر اترے ان کی داڑھی پکڑ لی اور داڑھی پکڑ کے ان کے منہ پہ تھوک دیا۔ ان کے متعلقین مریدین اس کو مارنے چڑھے، لیکن انہوں نے منع کر دیا اور کہا کہ رہنے۔ لیکن اللہ کی شان دیکھیے، اس کے بعد یہ تو تقسیم تو ہو گیا، پاکستان بن گیا۔ میں نے اس شخص کے متعلق الگ الگ معتبر آدمیوں سے سنا کہ جب وہ مرا تو اس طرح مرا کہ اس کو گدھوں نے بھی نہیں کھایا، زمین نے بھی قبول نہیں کیا، اور اس کو گدھوں نے، کتوں نے، کسی نے بھی دیکھا ہی نہیں، اور وہ گل کے سڑ کے پھولا اور پھول کے پھٹا اور کیڑے پڑے اس میں، اور اس طرح سے وہ ختم ہوا۔ بہت خطرناک بات ہے۔ اس لیے جو آدمی اچھی تربیت حاصل کرتا ہے اس کا تو دل، سچ بات یہ ہے کہ ذرا سے جرم سے بھی لڑتا ہے۔ آپ اور ہم ایک بلی کو نہیں مار سکتے، ایک کتے کو نہیں مار سکتے، اور جو آدمی آدمیت سے نکل جائے، اس کو اللہ کا ڈر ہو،
نہ بالکل کسی بات کی فکر ہو اس کو، اس کے لیے ایک کیا 50 آدمیوں کو مار کر بھی وہ دندناتا ہے اور سوچتا ہے کہ میں نے بڑا کارنامہ انجام دیا، لیکن علیم و خبیر، وہ بڑے پکڑنے والے۔ اس لیے اگر اولاد کی تربیت اچھی رہے گی تو وہ ان تمام چیزوں سے دور رہے گا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے اس زندگی کے اندر بڑے بڑے عبرتناک واقعات دیکھے ہیں، ایسے کہ بیان کرنے کی پڑتی ہے۔ یاد رکھیے اللہ کی پکڑ بالکل سچی ہے۔ کبھی کسی کے ساتھ برائی نہ کریں، کبھی کسی کے ساتھ ظلم نہ کریں، کبھی کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں، کبھی کسی کی برائی نہ کریں۔ یاد رکھیں کہ آپ اور ہم بالکل بے بس ہیں، اللہ رب العالمین قادر مطلق ہیں، وہ جس طرح چاہے جب چاہے پکڑ لیں۔ فرماتے ہیں اس حدیث سے ضرورت اس کی ثابت کی جاتی ہے، جاننا چاہیے کہ اس حدیث میں ایک جملہ خبریہ ہے اور ایک جملہ انشائیہ۔ المرء علی خلیل الدین خلیلہ، ہر شخص اپنے دوست کے طریقے پر ہوتا ہے، تو جملہ خبریہ ہے، اور فلینظر جملہ انشائیہ ہے۔ جملہ خبریہ کا حاصل ایک قاعدہ کلیہ ہے اور جملہ انشائیہ اس پر متفرع اور اس کا فائدہ ہے، تو جملہ اولا سے بھی مقصود یہی انشاء ہے، اور وہ قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ اب اس پر متفرع فرماتے ہیں کہ جب تم کو معلوم ہو گیا کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر اور طریقے پر ہوتا ہے اور دین کی درستی ضروری ہے، تو ہر شخص غور کرے کہ کس سے دوستی رکھتا ہے تاکہ اس کا اثر دین میں سمجھ سکے۔ اور جملہ فلینظر چاہیے کہ غور کرے، اس سے اہل زبان سمجھ سکتے ہیں کہ بعد نظر کے دو امر میں سے ایک امر محقق ہوگا، یا تو یہ محقق ہوگا کہ وہ دیندار ہے اور یا یہ معلوم ہوگا کہ دیندار نہیں۔ بس فلینظر سے دو ارشاد ثابت ہوئے، ایک یہ کہ دیندار سے دوستی کرو اور ایک یہ کہ غیر دیندار سے دوستی نہ کرو۔ اب ہم کو اپنی حالت دینی کو دیکھنا چاہیے۔ ہماری حالت علی الاطلاق یہ ہے کہ جس نے جتنا دین اختیار کر لیا ہے اسی پر بس کیے ہوئے ہے، ترقی نہیں کرتے۔ حالانکہ آج کل ہر چیز میں ترقی کا سبق گایا جاتا ہے اور اخباروں اور پرچوں اور لیکچروں میں اس کی ترغیب دی جاتی ہے۔ ہم ترقی کے مخالف نہیں، لیکن یہ دریافت کرتے ہیں کہ دین کی ترقی بھی کسی درجے میں ضروری ہے یا نہیں۔ اگر کہیں کہ ضروری نہیں تو ایسے شخص سے میرا خطاب نہیں ہے۔ آپ کو تعجب ہوگا کہ ایسا کون ہوگا جو دین کی ترقی کا مخالف ہو۔ میں عرض کرتا ہوں کہ آج کل ایسے بھی بہت ہیں۔ ابھی میرے پاس ایک کتاب آئی ہے، اس میں میرے ایک دوست نے شعب ایمانیہ کی تفصیل لکھی ہے کہ ایمان کی کچھ اوپر 70 شاخیں ہیں۔ یہ مضمون حدیث کا ہے، ان شعب کی انہوں نے تفصیل لکھ دی ہے، اور میرے پاس لکھا ہے کہ میں نے یہ کتاب اپنے ایک عزیز یا دوست کے پاس جو وکیل ہے بھیجی تھی۔ انہوں نے اس کے جواب میں لکھا کہ تم نے ایمان کو بہت طویل کر دیا۔ ایمان کیا ہے؟ معاذ اللہ شیطان کی آنکھ ہے۔ یعنی انہوں نے مفصل ایمان کی ساری جتنی بھی ہوتی قسمیں ساری جمع کر دی، تو بیرسٹر صاحب دماغ سے روشن خیال ہو چکے تھے۔ اللہ کے قانون کو، اللہ کے نعمت کو، ایمان کی دولت کو انہوں نے معاذ اللہ نقل کفر نباشت شیطان کی آنکھ سے تشبیہ دے دی۔ اللہ تعالی رحم فرماتے ہیں زمانے کا اقتضا تو یہ ہے کہ ایمان کو مختصر کرو، توبہ توبہ استغفر اللہ، جیسا کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ نماز کی جو ہے وہ کم کر دو، 5 بہت زیادہ ہے۔ باقی اور چیزوں میں بھی وقتاً فوقتاً علماء کے ساتھ میں بحث مباحثہ کرتے ہیں۔ آج بھی آپ حضرات میں سے کسی نے مولانا لدھیانوی صاحب کے مضامین پڑھے ہوں گے تو دیکھا ہوگا کہ کسی بے عقل نے 3 طلاقوں کے اوپر مولانا کو بہت اچھی طرح لتاڑا بیچاروں کو، لیکن کیونکہ ہیں عالم دین، بزرگ ہستی، اللہ کے ولی ہیں، اس بنا پر تحمل فرما لیتے ہیں کہ ان جاہلوں کو خود پتا نہیں، جو تمہارا کام نہیں اس میں تم دخل دیتے ہو۔ جب پہلے 2 طلاقیں دی تھی جب تمہیں ہوش نہیں آیا۔ اب مولانا کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں کہ جی وہ تو پرانی بات ہو گئی، میاں بیوی ہو گئے تو کل عدم ہو گئی۔ ظالموں نے کبھی یہ نہیں پوچھا کہ اللہ میاں کیا کہتے ہیں، رسول کیا کہتے ہیں۔ اپنے آپ کو چونکہ بڑا علامہ سمجھنے لگتے ہیں، اس لیے علماء کے اوپر بھی اعتراض کرتے ہیں، اور دل چاہتا ہے ان کا کہ دین کو اگر بس چلے تو مٹا دیں، اپنے منشا کے مطابق کرتے ہیں۔ لیکن بہرحال دین جو ہے وہ اپنی جگہ چلتا رہے گا، علماء حقانی اپنی جگہ خدمت کرتے رہیں گے، اور جلنے والے اور اس کو مٹانے کی کوشش کرنے والے وہ اسی جلن میں جلتے جلتے مر جائیں گے، ان کا نام و نشان باقی نہ رہے گا، اور دین کے خدام کو اللہ تعالیٰ چمکاتے رہیں گے۔
دعا فرما لیجیے مختصراً. یا اللہ ہم سب آپ کے بندے ہیں, آپ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی, اسلام کی دولت عطا فرمائی, اس کی قدر کی توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ ہمیشہ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کامل اتباع نصیب فرمائیے, کامل مشابہت نصیب فرمائیے, ضالین اور مغضوبین کی پیروی اور مشابہت اور غلامی سے بچائیے. ہمیشہ ہمیں اچھی صحبت نصیب فرمائیے, بری صحبتوں سے بچائیے. ہمیں بھی, ہمارے متعلقین کو بھی, احباب کو بھی اور ان کے متعلقین کو سب کو یا اللہ اچھی صحبتیں نصیب فرمائیے. یا اللہ اپنے نیک بندوں کے ساتھ دنیا میں بھی, برزخ میں بھی اور آخرت میں بھی رکھیے. بری صحبتوں سے اور بروں سے یا اللہ بچا لیجیے. یا اللہ برائیوں سے بچا لیجیے. اے الہ العالمین جب تک زندہ رہے ہمیں نیکیوں کی خوب توفیق عطا فرمائیے اور اسلام پر قائم دائم رکھیے. جب خاتمہ ہو ایمان پر خاتمہ فرمائیے, دونوں جہان کی عافیت کاملہ نصیب فرمائیے اور اپنی رضا کاملہ نصیب فرمائیے. اے الہ العالمین ہمارا پڑھنا سننا, عبادات اور طاعات اور اپنے دربار کی حاضری قبول فرما لیجیے. اے الہ العالمین آپ بڑے ہی کریم ہیں, ہمیشہ کرم کی نگاہ فرمائیے. ہمیں تمام برائیوں سے بچا لیجیے, اپنی حفاظت میں لے لیجیے, تمام فتنوں سے بچا لیجیے. ہمیشہ اپنا مطیع اور فرما بردار اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا متبع رکھیے. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحرمة سيد الانبياء والمرسلين صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين آمين برحمتك يا ارحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد, یہ مضمون چل رہا ہے قیامت کی ہولناکیوں سے متعلق. گزشتہ کل بہت طویل مضمون آپ حضرات کے سامنے آیا. جب قیامت قائم ہوگی تو اس کی تفصیلات گزشتہ کل گزر چکی ہیں کہ پہلے سارے کے سارے مر جائیں گے, اللہ کی ذات وحدہ لا شریک باقی رہے گی, حتیٰ کہ بڑے بڑے فرشتے بھی مر جائیں گے اور جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا اسی عالم میں رہیں گے. پھر اللہ رب العالمین کا حکم ہوگا, حضرت اسرافیل علیہ السلام زندہ ہوں گے, دوبارہ سور پھونکیں گے, پھر ساری مخلوقات پیدا ہونے لگیں گی اور ایک طرح سے اولین اور آخرین سب جمع ہوں گے. حق سبحانہ و تعالیٰ کا عرش لایا جائے گا اور حق سبحانہ و تعالیٰ پھر وہاں حساب اور کتاب فرمائیں گے اور اس طرح سے بہت ہی زیادہ ہولناک مناظر بھی پیش آئیں گے. اس میں لوگ پریشانی کی وجہ سے اس قدر پسینہ پسینہ ہوں گے کہ بعض آدمیوں کے پسینے قدموں تک ہوں گے, بعضوں کے پنڈلیوں تک ہوں گے, بعضوں کے پیٹوں تک ہوں گے, بعضوں کے سینوں تک ہوں گے اور بعضوں کے منہ تک ہوں گے, اور بعض ایسے ہوں گے کہ وہ پورے کے پورے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے. اور اللہ تعالیٰ کا جس پر کرم ہوگا, ان کی رحمت ہوگی کہ وہاں ایسے عالم میں بھی وہ بہت اطمینان سے اور بہت ہی زیادہ راحت میں ہوں گے. اللہ رب العالمین ہمیں آپ کو ہمیشہ اچھے اعمال کی توفیق عطا فرمائے کہ برزخ میں بھی اور آخرت میں بھی راحت کا سامان ہو جائے, ورنہ بہت ہی خطرناک مناظر ہیں اور بہت پریشانیوں کا سامنا ہونے کا خدشہ ہے. اسی مضمون میں آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ کسی شخص کے قدم بھی اس وقت تک اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر سکیں گے جب تک کہ اس سے 4 باتیں نہ پوچھ لی جائیں گی. نمبر 1, اس نے اپنی عمر کن مشاغل میں لگائی تھی. نمبر 2, اپنے جسم کی طاقت اور توانائی کہاں صرف کی. نمبر 3, اپنے علم پر کس قدر عمل کیا. اور نمبر 4, اپنا مال کن ذرائع سے حاصل کیا تھا اور کون کون سے مصارف پر خرچ کیا تھا. فرماتے ہیں حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک باپ اپنے بیٹے کو پکڑ کر کہے گا, بیٹا میں دنیا میں تیرا باپ کہلاتا تھا. تو وہ بیٹا بھی اس کی تعریف کرے گا. باپ پھر کہے گا, بیٹے آج مجھے تیری نیکیوں میں سے ذرہ بھر نیکی کی ضرورت ہے.
امید ہے کہ اس سے میری نجات ہو جائے گی؟ تو بیٹا جواب دے گا کہ مجھے بھی اپنی نجات کی اسی طرح سے فکر ہے جیسے آپ کو، لہذا میں تو تجھے کچھ نہیں دے سکتا۔ پھر وہ شخص اپنی بیوی کے پاس جا کر کہے گا کہ ارے فلاں میں دنیا میں تیرا شوہر تھا، وہ بھی اس کی خوب تعریف اور تحسین کرے گی، تو یہ کہے گا کہ میں تجھ سے صرف ایک نیکی مانگتا ہوں، اگر تو دے دے تو شاید اس پریشانی سے نجات مل جائے جس میں تو مجھے دیکھ رہی ہے۔ عورت کہے گی کہ یہ تو نہیں ہو سکتا، مجھے خود یہی خوف دامنگیر ہے جس میں تو مبتلا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اگر کوئی بوجھ لدا ہوا کسی کو اپنا بوجھ اٹھانے کے لیے بلاوے گا تب بھی اس میں کچھ بھی بوجھ نہ ہٹایا جائے گا، اگرچہ وہ شخص رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ اسی طرح اور بھی آیات میں یہ منظر بیان کیا گیا ہے کہ کوئی کسی کا وزن نہیں اٹھائے گا، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اسی طرح فرمایا کہ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، ہر ایک دوسرے سے بھاگتا ہو۔ اور اسی طرح چوتھے پارے کے اخیر میں منظر بیان فرمایا کہ زمین بھر سونا دے کر اپنی جان چھڑانے کی آدمی کو فکر ہوگی، لیکن وہاں ایسی کوئی صورت نہ ہوگی، ہر آدمی نفسی نفسی کے عالم میں مبتلا ہوگا، ہر آدمی کی یہی کوشش ہوگی کہ دوسرا مجھے کچھ دے دے، میری جان چھوٹ جائے اور میری طرف سے دوسرے سارے جہنم میں چلے جائیں تو کوئی بات نہیں۔ بڑا نازک وقت ہوگا، نفسی نفسی کا ایسا عالم ہوگا کہ اس وقت کوئی کسی کے کام نہ آئے گا، اور کھٹکا اور دھڑکا اس قدر پریشان کرتا رہے گا۔ اللہ رب العالمین عدل و انصاف فرمائیں گے، عدل و انصاف سے جس کا نیکی کا پلڑا بھاری ہو جائے گا اس کی تو نجات ہو جائے گی، اور جس کا پلڑا ہلکا رہے گا اس کی مصیبت آ جائے گی۔ اللہ کے نیک بندے اس جستجو اور فکر میں بھولے جاتے ہیں، اور اس سے پہلے جو ہو چکے ہیں وہ بھی بھولتے رہے کہ معلوم نہیں کہ اس وقت ہمیں نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا یا بائیں ہاتھ میں، ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مستحق ہوں گے یا کہ اس کے عذاب کے۔ اسی دھڑکے اور کھٹکے سے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم جیسی ہستیاں بھی بہت زیادہ پریشانی میں رہیں، اور اسی طرح حضرات انبیاء کرام علیہ السلام ان کا عالم بھی ایسا ہوگا کہ بہت زیادہ گھبراتے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین فضل فرمائیں گے، ان کو ثبات قدمی عطا فرمائیں گے، اور اس طرح سے ان کے جو مراتب ہیں وہ ظاہر فرمائیں گے جب جا کر جان میں جان آئے گی۔ ویسے تو جنت میں جانے والے سب سے پہلے حضرت جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں، اور کل آپ سن چکے ہیں کہ پیدا ہونے والے جو مرنے کے بعد دوبارہ پیدا کیے جائیں گے تو سب سے پہلے حضرت جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبر جو ہے وہ شق ہوگی، سب سے پہلے آپ پیدا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی فضیلت اور فوقیت عطا فرمائی ہے، ہر مقام پر آپ کو اولیت عطا فرمائی ہے۔ اللہ رب العالمین وہاں بھی آپ کو جنت میں پہلے بھیجیں گے، لیکن آپ جنت میں جانے کے لیے اس وقت تک تیار نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ کے امتی نہ چلے جائیں، اور امتیوں میں سب سے پہلے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جانے والے ہیں۔ اللہ کی شان دیکھیے، انہوں نے اپنا سب کچھ قربان کیا، اور ایسی صحبت میسر آئی کہ زندگی میں بھی صحبت رہی اور مرنے کے بعد بھی صحبت رہی کہ آپ ہی کے قدموں میں آرام گاہ بنی۔ تو غرض یہ ہے کہ سب سے پہلے جو مخلوقات میں جو لوگ جنت میں جانے والے ہیں اس امت کے افراد جائیں گے، اور اس امت میں بھی سب سے پہلے اللہ رب العالمین حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ اعزاز عطا فرمائیں گے کہ وہ جنت میں سب سے پہلے جائیں، جبکہ ان کی حالت بھی یہ تھی کہ دنیا میں گھبرایا کرتے تھے، رویا کرتے تھے، اور چاہا کرتے تھے کہ کاش میں بھی ایک پتھر ہوتا کہ ختم ہو جاتی بات، کاش کہ میں ایک پتا ہوتا کہ سوکھ جاتا اور جھڑ جاتا اور بات ختم ہو جاتی،
لرزا اور ترسا رہتے تھے اور اللہ کے اور اس کے رسول کی پوری اطاعت کرتے تھے. ساری زندگی جب سے ایمان لائے آخر تک کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی اور اپنی جان مال اس طرح قربان کی کہ آپ نے اپنے لیے بس اللہ اور اس کے رسول ہی کو رکھا، باقی سب چیزوں کو قربان کر دیا. اللہ رب العالمین آپ کو مقام بھی ایسا ہی عطا فرمائے. تو غرض یہ ہے کہ اس طرح سے وہ مناظر جو ہیں ان میں اللہ کے نیک بندے راحت اور آرام میں بھی ہوں گے، لیکن وہی ہوں گے کہ جنہوں نے دنیا میں اپنے آپ کو مٹا دیا. اور جس کسی نے اپنے آپ کو خرافات اور خواہشات نفسانی پر لگا دیا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے رہے، بغاوتیں کرتے رہے، ان کا بڑا برا حشر ہوگا، ذلیل اور خوار اور بے انتہا پریشان اور پشیمان، ادھر سے ادھر مارے مارے پھرتے ہوں گے اور ایک دوسرے سے اپنے عزیزوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر کہتے ہوں گے کہ ایک نیکی دے دو. بعض آدمی ایسا ہوگا کہ اس کا معاملہ صرف ایک نیکی پر آ کر اٹک جائے گا. اللہ کی شان دیکھیے، احادیث میں ایک واقعہ ایسا بھی آتا ہے، ایک شخص ایسا ہوگا کہ جس کے پاس صرف ایک ہی نیکی ہوگی، اور آج بھی وہاں بہت سے ایسے ہوں گے جو ایک نیکی کے متلاشی ہوں گے. یہ شخص سوچے گا کہ ایک نیکی سے تو کام بننے کا نہیں، لہذا اس کے دل میں کچھ نرمی آئے گی اور یہ سوچے گا کہ ویسے بھی مجھے تو اول بھی اور آخر بھی جہنم میں جانا پڑے گا، تو یہ میری ایک نیکی کسی کے کام آ جائے تو کیا ہی اچھا ہے. یہ ایک آدمی جو بہت ہی زیادہ بے قرار اور بے چین ہوگا اس کو کہے گا کہ بھائی تو میری نیکی لے لے، میرے تو کام کی نہیں. اللہ رب العالمین اس آدمی کی ایک نیکی بڑھ جانے کی وجہ سے مغفرت فرمائیں گے کہ جا تیرا کام بنا، اور اس کو بلائیں گے کہ بھائی ادھر آ. فرمائیں گے اب بتا تیرا ٹھکانہ کہاں ہونا چاہیے. وہ بندہ کہے گا یا اللہ میں تو شہیدت ایک نیکی تھی وہ بھی میں نے آپ کے بندے کو دے دیا، میرے پاس کچھ نہیں رہا. پروردگار عالم کی رحمت جوش میں آئے گی کہ تو نے آج کے دن بھی جبکہ نفسی کا عالم تھا، ماں اور بیٹے آپس میں اور باپ اور بیٹے آپس میں، میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے کام نہیں آ رہے تھے، آج بھی تو نے ایسی نازک گھڑی کے اندر انسان سے کام لیا، ہم تیری بھی مغفرت کرتے تو بھی جنت میں جا. لیکن اس قسم کے لوگ کم ہوں گے، اور اس قسم کے لوگ جو اللہ رب العالمین کرم فرمائے، ان پر رحمت کی نظر ہو جائے، بیڑا پار ہو جائے گا. تو بہرحال ہمیں آپ کو اپنے طور پر کوشش اسی کی کرنی چاہیے کہ نیکی برابر جاری رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ ہم خطا کے پتلے بھی ہیں، توبہ کرنے سے گریز نہ کریں اور برابر توبہ کرتے رہیں، اپنے گناہوں پر نادم ہوتے رہیں. اور پروردگار عالم نے ابھی آپ کو ہمیں موقع دیا ہے، ایک ایک بات اللہ رب العالمین سے تفصیل سے کہہ سکتے ہیں. تنہائیوں میں بیٹھا کریں، پروردگار عالم سے کہا کرے اے اللہ آپ یہاں بھی میرے رب، برزخ میں بھی رب، آخرت میں بھی رب، میرے معاملات کو یہیں صاف فرما دیجئے. میرے گناہ بہت، اور گناہ بھی ایسے ویسے نہیں، اتنے بڑے بڑے گناہ ہیں کہ یا اللہ جتنے ذرات ہیں اتنے گناہ ہیں، لیکن آپ ایسے کریم ہیں کہ آپ کے سامنے وہ بالکل ہیچ ہے. میں بہت ہی زیادہ نادم ہوں، شرمسار ہوں. اس گناہگار کو آپ بس یہی معاف فرما دیجئے، آگے کا معاملہ نہ رکھیے، میں جواب نہیں دے سکوں گا. کیا اپنے رب سے ہم اتنا بھی نہیں کہہ سکتے؟ کہنا چاہیے اور خوب کہنا چاہیے. پروردگار عالم جو ہمارے یہاں رب ہیں وہ برزخ میں بھی رب ہیں، آخرت میں بھی رب ہیں. وہ یہاں بھی ترس کھاتے ہیں، وہ آخرت میں بھی ترس کھاتے ہیں، اور برزخ میں بھی ترس کھاتے ہیں. اس لیے یہی معاملہ جو ہے صاف کرا دیں. یہ جو ارحم الراحمین ہے یہ کیا صیغہ ہے؟ تمام ترس کھانے والوں میں سب سے زیادہ ترس کھانے والے، اے اللہ آپ کی ذات ہے سب سے زیادہ ترس کھانے والی. تو ارحم الراحمین سے برابر اپنی دعائیں کر کر کے دنیا کے اندر معاملات سب صاف کرا لیں. زندگی بھر میں جیسے جیسے بھی قصور ہوئے ہوں وہ علیم و خبیر ہیں، ان کے سامنے ہمارا ایک ایک عمل ہے، ایک ایک حرکت ہے، ایک ایک سکون ہے. ہر چیز کے بارے میں اپنے رب سے یہی معاملے صاف کرا کر اور یہاں سے پاک صاف چلے تاکہ وہاں پریشانی نہ ہو. ورنہ سمجھ لیجئے کہ یہاں غفلت میں گزار دی تو آخرت میں اور برزخ میں بڑی مصائب کا سامنا ہوگا اور جان چھوڑ نہیں سکے گی. آگے ارشاد فرماتے ہیں مخلوق کی انتہائی گھبراہٹ اور حضور سرور کونین رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت. حضرت فقیہ ابو جعفر رحمۃ اللہ علیہ اپنی سند کے ساتھ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے
حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک نقل کرتے ہیں کہ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے ایک مقبول دعا عطا فرمائی جسے انہوں نے دنیا ہی میں استعمال کر لیا، اور میں نے اپنی وہ دعا قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کے لیے محفوظ رکھی ہوئی ہے۔ خبردار، میں اولاد آدم کا سردار ہوں اور اس پر کوئی فخر نہیں۔ یہ بات جو ہے میں تحدث نعمت کے طور پر کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ جس نے تمام اولاد آدم میں فخر عطا اعزاز عطا فرمایا اور سرداری عطا فرمائی۔ یہ غرور اور تکبر سے نہیں کہہ رہا ہوں، اور میں ہی پہلا وہ شخص ہوں گا جس کے اوپر سے زمین ہٹ جائے گی۔ سب سے پہلے حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبر ہی شق ہوگی اور آپ کی قبر جو ہے کھل جائے گی، سب سے پہلے آپ اٹھیں گے، اور اس پر کوئی فخر نہیں۔ یہ ابدیت کے الفاظ ہیں اور ابدیت کا اظہار ہے کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کے فضل ہیں جو انہوں نے مجھے عطا فرمائے۔ میرا اس میں اپنا کوئی دخل نہیں اور میرا اس میں کوئی بھی یعنی ذاتی کمال نہیں، یہ سب اللہ رب العالمین کی عطا ہے، اس لیے آپ اس جملے کو استعمال فرما رہے ہیں۔ اور حمد کا جھنڈا قیامت کے دن میرے ہاتھ میں ہوگا، یہ لواء الحمد اللہ رب العالمین ایک خصوصی جھنڈا عطا فرمائیں گے حضرت جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو، اور یہ جھنڈا اس کا نام ہے لواء الحمد۔ اس کے نیچے حضرت جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کی امت ہو۔ فرماتے ہیں ہاں، جس کے نیچے خود حضرت آدم علیہ السلام اور باقی تمام انسان ہوں گے، اور اس پر کوئی فخر نہیں۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن مصائب اور آلام اور غم و حزن لوگوں میں شدت پکڑ جائیں گے، جس پر وہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آ کر عرض کریں گے، اے ابو البشر، انسانوں کے ابا، ہمارے لیے اپنے رب کی بارگاہ میں سفارش کیجئے کہ وہ ہمارے لیے کوئی فیصلہ سنا دے۔ وہ فرمائیں گے، میرا یہ مقام نہیں، میں جنت سے اپنی بھول کی وجہ سے نکال دیا گیا تھا، مجھے خود اپنی فکر نے گھبراہٹ میں ڈال رکھا ہے، جبکہ اللہ رب العالمین نے دنیا ہی میں آپ کے اس معاملے کو صاف فرما دیا اور جو کچھ ہوا اس کو معاف فرما دیا۔ اس پر آپ کی یہ حالت ہے کہ آپ گھبراہٹ میں مبتلا ہے کہ معلوم نہیں کیا ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں آگے جاؤں اور حق سبحانہ و تعالی مجھ سے پوچھ بیٹھے کہ اے آدم، تم نے وہ جنت میں کیا کام کیا۔ اس لیے فرمایا کہ میں اس لائق نہیں ہوں، میں آگے نہیں جا سکتا سفارش کے لیے۔ البتہ تم حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ سب سے اول رسول ہیں، لوگ ان کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کریں گے کہ ہمارے لیے رب کے یہاں سفارش کیجئے کہ وہ ہمارے لیے فیصلہ فرما دے۔ وہ فرمائیں گے، میرا یہ مرتبہ نہیں، میں نے ایک دعا مانگی تھی جس سے زمین والے غرق ہو گئے تھے، مجھے تو آج خود اپنی فکر دامنگیر ہے۔ قوم نے جب تقریباً 950 برس تک آپ نے تبلیغ کی اور آپ کی بات کو مسترد کیا، بالآخر آپ نے ان کے حق میں بددعا فرمائی۔ فرماتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ میں آگے جاؤں اور حق سبحانہ و تعالیٰ مجھ سے پوچھے، اے نوح، تم نے اپنی قوم کے بارے میں بددعا کیوں کی تھی؟ اس لیے میرا مقام نہیں، میں وہاں نہیں جاتا۔ ہاں، البتہ تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ، جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیل بنایا تھا۔ بس لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں آ کر عرض کریں گے کہ اپنے رب سے سفارش کیجئے کہ وہ ہمارے لیے کچھ فیصلہ فرما دے۔ وہ فرمائیں گے، میں اس لائق کہاں، میں نے 3 باتیں ایسی کی تھی جو اسلام کے بظاہر خلاف تھی، حقیقت میں تو درست تھی لیکن بظاہر اسلام کے خلاف معلوم ہوتی تھی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہی 3 باتیں ہیں جو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے دین ہی کی خاطر کہی تھی۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد میں فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے
قوم نے بڑی گڑبڑ کی اور بہت پریشان کیا، اور اس وقت کی قوم جو تھی وہ ستاروں کے پوجنے والی بھی تھی اور ستاروں کے دیکھنے والی بھی تھی۔ آپ کو اس طرح سے انہوں نے مجبور کیا کسی کام کے لیے، تو آپ نے فرمایا کہ بھئی میں نے تو غور و فکر کیا ستاروں میں، اور میں تو بیمار ہوں، اس لیے تمہارا ساتھ دے نہیں سکتا۔ یہاں در حقیقت آپ نے کہا کچھ ظاہر میں، اور لوگ جو سمجھے کچھ اور سمجھے، آپ کی مراد کچھ اور تھی، یعنی میں تمہارے شرک اور کفر سے بیمار ہوں اور میں اس سے بیزار ہوں، اس لیے میں تمہارا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں۔ اور دوسری بات، بل فعلہ کبیرہم ھذا، ہوا یوں تھا کہ آپ کی قوم ایک میلہ لگایا کرتی تھی، اس میلے میں ساری کی ساری قوم گئی، تو آپ بتخانے گئے اور جا کر آپ نے ہتھوڑا لے کر سب کی گردنیں توڑی، ہاتھ پاؤں توڑے اور سب کو چکنا چور کیا، اور ان بتوں میں جو سب سے بڑا بت تھا ہتھوڑا اس کے کندھے پر رکھ کر چلے آئے۔ اب جو بعد میں میلے سے فارغ ہو کر بتخانے میں پہنچے تو دیکھا سارے بت لڑکے پڑے ہیں، اور ایسے لڑکے ہوئے ہیں کہ ہاتھ کہیں ہے، گردن کہیں ہے تو ٹانگ کہیں ہے، اس طرح ٹوٹے پھوٹے پڑے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہو نہ ہو یہ تو ابراہیم کا ہی کام ہے کہ وہی ہمارے مخالف۔ بادشاہ نے پکڑوایا، آپ نے فرمایا کہ جو بڑے ہیں ان سے پوچھو، اگر وہ بولے یہ کس نے کیا ہے اسی سے پوچھ لو۔ اس طرح مراد جو تھی بڑا کہنے سے ظاہر میں تو اس بت کی تھی، لیکن حقیقت میں اپنی تھی مراد کہ میں بتاتا ہوں کہ یہ توڑا کس نے ہے۔ ظاہر بات ہے کہ جو بت اتنا نہیں اپنے کو بچا نہیں سکتا وہ بھلا دوسرے کی کیا مدد کر سکتا ہے۔ تو یہاں آپ نے استعارہ استعمال فرمایا، یہ ہو گیا دوسرا۔ اور تیسری بات جو انہوں نے اپنی بیوی کے متعلق دینی نسبت سے فرمایا کہ یہ میری بہن ہے، غرض فرمایا کہ مجھے خود اپنی فکر لگ رہی ہے۔ ہوا یہ تھا کہ ایک مقام سے آپ جب گزر رہے تھے تو کشتی کا سفر کیا، اور جب وہاں اترے تو اس سلطنت کا یہ دستور تھا کہ جو بھی عورت خوبصورت ہو اس کو بادشاہ اپنی عملداری میں بلوا کر منہ کالا کیا کرتا تھا، زبردستی۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ حضرت سارہ علیہ السلام بہت خوبصورت تھی۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلوایا اور پوچھا کہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا میری بہن، اور دل میں یہ مراد لیا کہ دینی بہن۔ اس کا یہ قانون تھا کہ اگر کوئی بہن ساتھ ہو، بھائی ساتھ ہو بہن کے، اور بہن بھائی کے ساتھ ہو، آپس میں بہن بھائی کا رشتہ ہو، تو پھر وہ درازی نہیں کرتا تھا۔ اگر میاں بیوی ہو تو بیوی چھین لیتا تھا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے بتا دیا تھا کہ اس طرح واقعہ ہے، تو آپ نے فرمایا کہ میری بہن، اور دل میں یہ مراد لیا کہ دینی بہن، ظاہر ہے کہ دینی رشتے سے بہن ہوتی۔ بادشاہ نے اس پر بھی پھر اپنے قانون کو خود ہی توڑا اور آپ کو بلوا لیا کہ مخبروں نے کہا تھا کہ ان کے ساتھ بہت خوبصورت عورت ہے، اور اس نے نیت بد کی، حضرت سارہ نے بددعا کی اور وہ لرزہ براندام ہو گیا، ہاتھ پاؤں پٹکنے لگا۔ بالآخر اس نے کہا کہ آپ میرے لیے دعا کر دیجئے تو میں آپ کو چھوڑ دوں گا۔ آپ نے دعا کی، وہ ٹھیک ہو گیا۔ اس نے پھر نیت بد کی، آپ نے پھر بد دعا کی، پھر وہ مصیبت میں پھنس گیا۔ اس نے پھر دعا کے لیے کہا، آپ نے پھر دعا کی۔ اس طرح 3 مرتبہ اس نے ارادہ ناپاک کیا اور آپ نے 3 مرتبہ بد دعا کی۔ بالآخر اس نے سمجھ لیا کہ میں اس پر قابو نہیں پا سکتا، پھر آپ کو چھوڑ دیا اور آپ کے ساتھ میں زبردستی جو اس نے اپنی عملداری میں ایک محترمہ کو، پاکیزہ ہستی کو لڑنی بنا لیا تھا، حضرت ہاجرہ علیہ السلام، ان کو ساتھ میں آپ کے بطور ہدیے کے دے دیا کہ یہ آپ اپنے ساتھ لیتی جائیں، میری طرف سے یہ کنیز آپ کی خدمت ہے، جو در حقیقت آزاد تھی۔ حضرت سارہ علیہ السلام نے حضرت حاجرہ علیہ السلام کو آزاد کر دیا، اور آزاد کر کے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ان کا نکاح کر دیا۔ اور اس طرح سے اللہ کی شان دیکھیے، ان کے کیسے نظام ہے کہ آپ ہی کی اولاد سے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے بدن سے ہوئے، اور آپ ہی کی اولاد میں سرکار دو جہاں حضرت جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پیدا کرنا تھا۔ اس لیے یہ سلسلہ ایسا ہوا کہ آپ وہاں سے اللہ کے حکم سے حضرت ہاجرہ کو اور حضرت اسماعیل دونوں کو وہاں جہاں آج زمزم کا کنواں ہے وہاں پہنچا کر گئے۔ تو غرض یہ ہے کہ فرمایا کہ میں نے 3 باتیں ایسی کہیں کہ جن کا ظاہر کچھ ہے، باطن کچھ ہے۔
حقیقت کے لحاظ سے یہ تینوں باتیں سچی ہیں، لیکن ظاہری لحاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ غلط ہے، اس بنا پر مجھے ڈر لگتا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھ سے بات خود فرما لیں گے تو میں جواب نہ دے سکوں گا، اس لیے معذرت فرما کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف رہبری کریں گے۔ فرماتے ہیں مگر تم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں جاؤ جن سے اللہ تعالیٰ نے براہ راست کلام فرمایا، تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچ کر وہی کہیں گے کہ اپنے رب کی بارگاہ میں ہماری سفارش فرمائیے کہ وہ ہمارے لیے فیصلہ فرماویں۔ آپ فرمائیں گے کہ میں اس مقام کا نہیں ہوں، مجھ سے بلا ارادہ ایک قتل ہو گیا تھا اور پھر مجھے بھی خود اپنی فکر لگی ہوئی۔ اس کا بھی قدر تفصیل سے آپ کر دوں کہ اگر تفصیل نہ کروں گا تو آپ حضرات کو جستجو رہے گی، مستقل درس میں بیٹھنے والے تو سنتے رہتے ہیں اور بعض حضرات جمعے کو خاص طور سے آتے ہیں، اس لیے تھوڑی سی قربانی دے لیں اور بیٹھ جائیں اور بات کو پوری سن لیں، جن کو ضروری کام ہے بے شک وہ جا سکتے ہیں۔ یہ تو آپ حضرات کی محبت ہی ہے کہ جس کی وجہ سے میں بھی بیٹھتا ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ نبی جناب علیہ السلام آپ کا تفصیلی واقعہ آپ کو معلوم ہے کہ فرعون کے دربار میں آپ پل رہے تھے اور اس کے محل میں آپ کی رہائش تھی، اور اس وقت بنی اسرائیل کے اوپر بڑے بڑے مظالم ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ باہر شہر میں گھوم رہے تھے، دیکھا کہ ایک قبطی فرعون کی قوم کا اور ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا بنی اسرائیل، ان دونوں میں آپس میں کچھ جھگڑا ہو رہا ہے۔ اس وقت بنی اسرائیل سے قبطی جو تھے یہ بیگار لیتے تھے، زبردستی کام لیتے تھے، اس پر کچھ تو میں ہو رہی تھی۔ اسرائیلی جو تھا وہ انکار کر رہا تھا اور قبطی زبردستی کر رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچے اور بات سنی اور آپ نے چاہا کہ الگ الگ کر دیں، تو قبطی جو تھا وہ اکڑا۔ آپ نے اس کو اس خیال سے کہ اس کو الگ کر دوں ایک گھوسا دیا، وہ گھوسا جو تھا پیغمبری گھوسا تھا، جلالی گھوسا تھا، وہ برداشت نہ کر سکا، سیدھا بغیر پانی مانگے ہوئے اس عالم سے کھسکا اور اس عالم میں چلا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو بڑا قلق ہوا کہ وہ میرے ہاتھ سے بلا ارادہ قتل ہو گیا، یہ قتل خطا ہو گیا، کیونکہ آپ کا مارنے کا ارادہ نہیں تھا، صرف یہی تھا کہ اس کو ذرا سا مار کے ہٹا دوں، جان سے مارنے کا ارادہ نہیں۔ اب اس کے بعد اس اسرائیلی کو اور حضرت موسیٰ علیہ السلام صرف ان دونوں کو پتا تھا اس کے قتل کا، بحران مت کیا کہ کس نے قتل کیا کس نے قتل کیا، کچھ پتا نہ چلا۔ دوسرا دن ہوا تو پھر آپ شہر میں پھر جا رہے تھے کہ دیکھا وہی اسرائیلی جو ہے وہ کسی اور قصے سے الجھ رہا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ یہ کیا قصہ ہے، کل وہاں الجھ رہا تھا آج یہاں الجھ رہا ہے۔ آپ جو بیچ بچاؤ کرانے کے لیے جیسے ہی آگے بڑھے، اسرائیلی نے کہا کہ آج میرا نمبر ہے، کل حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جلالی گھوسا کھا کے وہ کھسکا، آج مجھے کھسکائیں گے، اس لیے اس نے فوراً کہا اے موسیٰ کل تم نے اس قبطی کو مار دیا، آج تم مجھے مارنا چاہتے ہو۔ بس اتنا اس قبطی کا سننا تھا کہ وہ بھاگا دربار کی طرف کہ کل کے مقتول کے قاتل کا پتہ چل گیا کہ وہ تو دربار کا اور محل کا ہی آدمی ہے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام شہزادوں کی طرح رہا کرتے تھے، پتہ چل گیا فوراً ہی، اور جانے پہچانے معروف آدمی تھے۔ وہیں دربار میں آپ کے وارنٹ گرفتاری جاری ہو گئے۔ ایک مخلص بھی تھا آپ کا محبت کرنے والا، اس نے آپ کو ڈھونڈ کر اطلاع کی اور کہا کہ گرفتاری کے وارنٹ جاری ہو گئے، آپ یہاں سے نکل جائیں۔ چنانچہ آپ جس حال میں تھے اسی حال میں آپ وہاں سے نکلے اور اس طرح سے پھر آپ مدین پہنچے۔ تو غرض یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میرے بس کا کام نہیں ہے سفارش کرنا، اگر پروردگار عالم مجھ سے پوچھ بیٹھے کہ کیوں مارا تھا تو کوئی جواب نہیں۔ فرماتے ہیں البتہ تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ جنہیں روح اللہ اور کلمت اللہ کہا جاتا ہے، لوگ ان کے پاس آ کر عرض کریں گے کہ ہماری اپنے رب سے سفارش فرمائیے کہ ہمارے لیے کچھ فیصلہ فرما دیں۔ وہ فرمائیں گے میرا یہ مقام کہاں ہے، مجھے اور میری والدہ کو قوم نے اپنا معبود بنائے رکھا، میری بھی پوجا کی اور میری والدہ کی بھی، اور مجھے خود اپنی فکر لگ رہی ہے۔ البتہ ایک بات بتاؤ کہ اگر کسی کے پاس کچھ مال ہو جسے اس نے تھیلی میں ڈال کر اوپر سے مہر لگا رکھی ہو، تو کیا تھیلی کے اس مال کو مہر توڑے بغیر حاصل کیا جا سکتا ہے؟ سب کہیں گے کہ نہیں۔ تو اس پر وہ فرمائیں گے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر سلسلہ نبوت ختم ہوا،
اور آج تشریف فرما ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے سب اگلے پچھلے گناہوں کی مغفرت کا اعلان کر رکھا ہے۔ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ دنیا میں یہ اعلان کر رکھا ہے، ان کا یہ مقام ہے، لہذا تم ان کی خدمت عالیہ میں پہنچو۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ میرے پاس آئیں گے تو میں کہوں گا ہاں ہاں میں یہ کام کروں گا، یہ میرا کام ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے اور پسند فرمائے اجازت فرما دیں۔ تاہم حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب تک اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا انتظار فرمائیں گے، وعدہ فرما لیا ہے کہ سفارش کروں گا، اللہ رب العالمین کی طرف سے اجازت ہوتے ہی حاضر ہوں گے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ کو ہی اپنی مخلوق کا فیصلہ فرمانا منظور اور مقصود ہوگا، ایک پکارنے والا پکارے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کہاں ہے؟ اس پر آپ نے ارشاد فرمایا ہم آخری ہیں اور پہلے بھی، یعنی دنیا میں سب سے آخر اور قیامت کے دن حساب میں سب سے اول، اور فرمایا میں اور میری امت کھڑی ہوں گے، دوسری امتیں ہمارے لیے ایک طرف ہٹ کر راستہ چھوڑ دیں گی، چنانچہ ہم گزریں گے، ہمارے ہاتھ پاؤں وضو کے اعضاء طہارت کے اثر کی وجہ سے چمکتے دمکتے ہوں۔ ذرا غور فرمائیے کیا پیارا منظر ہوگا، حضور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آگے آگے ہوں گے اور آپ کی امت آپ کے ساتھ ساتھ ہوگی اور باقی امتیں ساری راستہ دیں گی۔ اس وقت سارے لوگوں کو دیکھ کر کس قدر آشش ہوگی، کاش کہ ہم بھی اس امت میں ہوتے تو آج یہ اعزاز اور فخر ہمیں بھی نصیب ہوتا۔ میرے محترم بزرگوں، ایسا زبردست اعزاز اللہ رب العالمین عطا فرمائے اور ہم اس کی قدر نہ کریں، اس وقت اگر ہمیں کہا جائے کہ ہٹ جاؤ یہاں سے، تم امتی نہیں ہو، نکل جاؤ یہاں سے، ذرا غور فرمائیے ان بدعمالیوں کی وجہ سے وہاں اگر ڈانٹ پڑے کس قدر رسوائی کا سامان ہوگا۔ خدا کے لیے خیال فرمائیے اور اس زندگی کی قدر کیجیے، اور حضرت جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں اور میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کی تعلیمات پر عمل کر لیجیے، اتباع میں لگ جائیے تاکہ سرخ روئی ہو اور حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ چلنا نصیب۔ فرماتے ہیں اور ہمیں دیکھ کر لوگ کہیں گے یہ امت تو ساری کی ساری نبیوں کی سی معلوم ہوتی ہے، پھر میں جنت کے دروازے کی طرف بڑھوں گا اور کھلواؤں گا تو پوچھا جائے گا کون ہے؟ میں جواب میں کہوں گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دروازہ کھول دیا جائے گا، میں داخل ہو کر اپنے رب کریم کی بارگاہ میں سر بسجود ہو جاؤں گا اور ایسی حمد و ثنا کہوں گا کہ کسی نے مجھ سے پہلے ایسی نہ کہی ہوگی اور نہ ہی کوئی میرے بعد ایسی حمد و ثنا کہے گا۔ بس کہا جائے گا سر بسجود اللہ کی حمد و ثنا میں لگے ہوئے ہیں، سفارش کے لیے دعا کر رہے ہیں، اور فرمایا کہ اس وقت مجھے معلوم ہوگا، اس وقت کے جو الفاظ اللہ تعالیٰ مجھے القا فرمائیں گے ابھی مجھے پتا نہیں۔ پھر ہم سبحانہ و تعالیٰ اس قدر کرم فرمائیں گے کہ حضور سر بسجود ہیں، فرمائیں گے سر اٹھائیے۔ بس کہا جائے گا کہ اپنا سر اٹھا لیجئے، جو بھی کہیں گے سنا جائے گا، جو مانگیں گے دیا جائے گا، آپ سفارش کیجئے قبول کی جائے گی۔ چنانچہ میں سر اٹھا لوں گا اور جس کسی کے دل میں ایک ذرہ بھی ایمان کا ہوگا اس کی سفارش کروں گا۔ میرے محترم بزرگوں، یہ زندگی ایک ہی مرتبہ ملی ہے، قدر کر لیجئے اور حضرت جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جماعت میں حقیقی معنی میں شامل ہو جائیے۔ دعا فرما لیجئے یا اللہ ہم سب آپ کے بندے، سراپا تقصیر، اے اللہ آپ نے ہم پر کرم فرمائے، ہمیں یہ زندگی عطا فرمائی اور ایمان کی دولت عطا فرمائی، اے اللہ اس ایمان کی قدر کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ ہمارے سارے قصور یہی معاف فرما دیجئے، ہمیں گناہوں سے یہی پاک و صاف فرما دیجئے۔ یا اللہ ہمیں دنیا میں بھی، برزخ میں بھی اور آخرت میں بھی ہر طرح کی رسوائی اور ذلت سے بچائیے، عزت عطا فرما دیجئے، اور حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کامل اتباع نصیب فرمائیے، کامل مشابہت نصیب فرمائیے، آپ کا سچا پکا غلام بنا دیجئے، آپ کا سچا پکا امتی بنائیے۔ یا اللہ ہمیں تمام گمراہ
برائی کی باتوں سے بچائیے یا اللہ اپنا فضل فرمائیے اور ہمیشہ ہمیں اسلامی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائیے، شریعت مطہرہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیے، تمام کفریات سے، تمام شرکیات سے، تمام بدعات، رسومات، واہیات اور خرافات سے ہمیشہ بچائیے، دین خالص پر عمل کی توفیق عطا فرمائیے جب تک زندہ رہیں یا اللہ ایمان پر قائم رکھیے، اسلام پر قائم رکھیے، جو خاتمہ ایمان پر خاتمہ فرمائیے یا اللہ ہم میں سے ہر ایک کے تمام قصور، زندگی بھر کے قصور، چھوٹے ہو یا بڑے، جان کر کیا بھول کر، سارے ہی معاف فرما دیجیے یا اللہ آپ ہمارے یہاں بھی رب ہیں، برزخ میں بھی رب ہے، آخرت میں بھی رب ہے، درگزری فرما دیجیے، معاف فرما دیجیے، معاف فرما دیجیے یا اللہ اپنے بے بس بندوں کی یا اللہ التجا سن لیجیے یا اللہ ہماری آہ بغا سن لیجیے، کرم کی نگاہ فرمائیے، سب کے قصور معاف فرما دیجیے یا اللہ ہمارے ماں باپ کے، عزیز و اقارب کے، بہن بھائیوں کے، اساتذہ کے، مشائخ کے، سارے متعلقین کے، سارے مسلمانوں کے قصور معاف فرمائیے، سب پر رحمت کی نظر فرمائیے یا اللہ تمام اگلے پچھلے سارے مومنین کی، مومنات کی، مسلمین مسلمات کی سب کی مغفرت فرما دیجیے یا اللہ سب کو ذلت اور رسوائی سے بچائیے، اے الہ العالمین جتنے بھی وفات پا چکے ہیں ان کی قبروں کو کشادہ فرما دیجیے، نور سے پر فرما دیجیے، کروٹ کروٹ راحت اور سکون نصیب فرمائیے، انہیں بھی گناہوں سے پاک و صاف فرمائیے، ہمیں بھی گناہوں سے پاک و صاف فرمائیے یا اللہ ہم سے نیکیاں کچھ بھی نہیں بن پڑی یا اللہ ٹوٹی پھوٹی جو کچھ بھی ہم نے شکل اختیار کی یا اللہ اسی کو شرف قبولیت نہ فرما دیجیے، ہم سے کسی بھی بات پر بات پرس نہ فرمائیے، ہم جواب نہ دے سکیں گے یا اللہ ہم بہت ہی زیادہ کمزور ہیں، نہ دوا ہے، ہماری کمزوری پر رحم فرمائیے، ترس کھا لیجیے، اے ارحم الراحمین رحم فرما دیجیے، اے ارحم الراحمین رحم فرما دیجیے، اے ارحم الراحمین رحم فرما دیجیے، ہمارا قصور معاف فرما دیجیے، اے الہ العالمین ہم سے راضی ہو جائیے، ہم سب کو اپنے سے راضی کر لیجیے، اے الہ العالمین حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی معیت اور حفاظت نصیب فرمائیے، آپ کے جھنڈے کے نیچے جگاتا فرمائیے، آپ کی شفاعت نصیب فرمائیے، آپ کے عہدے کو سب سے خوب سیراب فرمائیے، آپ کا سچا اور پکا غلام بنائیے، اے الہ العالمین ان طرح سے گزرنا آسان فرمائیے، قیامت کی ہولناکیوں سے بچا لیجیے، آپ کا مقام محمود اور فائز فرمائیے، اے الہ العالمین ہم سب پر رحمت کی نظر فرمائیے، بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرمائیے، جنت کی تمام نعمت عطا فرمائیے، سب سے بڑی نعمت اپنا دیدار خوب اور بار بار نصیب فرمائیے، اے الہ العالمین جہنم کی آگ سے، قبر کے عذاب سے، دنیا کے عذاب و فتنوں سے ہمیں بھی اور ہمارے متعلقین کو، سارے مسلمانوں کو بچا لیجیے یا اللہ یہ منظر پڑھ کر اور سن کر ہمارے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، کلیجے منہ کو آتے ہیں، اے اللہ ہم پر رحم ہی فرما دیجیے یا اللہ ہمیں آج اور ان کی ساری نصیب فرمائیے، اخلاص نصیب فرمائیے، غرور و تکبر اور ریاکاری سے بچائیے، جو ہماری باقی ماندہ زندگی ہے ہمیں اس میں خوب نیکیوں کی توفیق عطا فرمائیے، گناہ ہم سے چھڑا دیجیے، ہمیں نمازی پکا بنا دیجیے، حضور کا متبع بنا دیجیے یا اللہ ہمیں تمام لغویات سے بچائیے، بے دینی سے ہمیں ہٹا لیجیے، دیندار بنا دیجیے یا اللہ اپنا فضل فرمائیے، صراط مستقیم پر مضبوط فرمائیے، عافیت دارین نصیب فرمائیے، اپنی رضا کاملہ نصیب فرمائیے، اپنا قرب تام عطا فرمائیے، اے الہ العالمین ہمارے دوست احباب اور بہت سے مسلمانوں نے عمرے کا ارادہ کیا، حج کا ارادہ کیا، اور یا اللہ آپ ہی کے فضل سے اس ناکارے نے بھی ارادہ کیا، یا اللہ اس کی تکمیل فرمائیے، قدم قدم پر آسانیاں پیدا فرمائیے، یا اللہ ہم سب کو، سارے مسلمانوں کو حج مبرور اور سایہ مشکور نصیب فرمائیے، حرمین شریفین کی حاضری اور بار بار حاضری نصیب فرمائیے، یا اللہ ہمارے لیے ہر قدم پر آسانیاں پیدا فرمائیے، دونوں جہان کی یا اللہ سعادت عطا فرمائیے، حرمین شریفین کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، یا اللہ ہمیں سرخرو فرمائیے، وہاں عافیت کے ساتھ رکھیے اور سارے مسلمانوں کے دل میں قرار ہے، یا اللہ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیے، آپ قادر مطلق ہیں، بے در اور بے بر کو جب چاہتے ہیں بلاتے ہیں، آپ کا حکم ہو جائے آسانیاں پیدا فرمائیے، یا اللہ ہماری دعائیں سب کے حق میں قبول فرمائیے، اے الہ العالمین ہم سب جتنے بھی بندے ہیں آپ ہی کے بندے ہیں، آپ ہی کا در ہے، دست دعا ہے، بھکاری بیٹھے ہیں، یا اللہ ہم سب کو بامراد فرما دیجیے، بامراد فرما دیجیے،
نامرادی سے بچا لیجیے، یا اللہ ہماری دعائیں سب قبول فرما لیجیے، اور یا اللہ آپ کے نیک بندوں نے اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، سارے پیغمبروں نے جتنی بھی دعائیں کی ہیں وہ بھی ہمارے حق میں قبول فرما لیجیے۔ اے الہ العالمین، ہمارا پڑھنا، سننا، عبادات اور طاعات اور دعائیں اور اپنے دربار کی حاضری قبول فرما لیجیے۔ اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحرمة سيد الانبياء والمرسلين، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين، آمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔